قیامت کا ایک منظر پیش فرما رہے ہیں اور مجرم لوگ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں گزاری ہوگی، ان کی کیفیت کا ذکر ہے۔ اور یہ ذکر بھی ہے کہ قیامت کے دن بندے کو جو کتاب دی جائے گی، جو اعمال نامہ دیا جائے گا، انسان اس کو دیکھ کر یہ کہے گا کہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ بڑے افسوس کی بات ہے میرے اس نامہ اعمال پر کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ اور بڑے سے بڑا گناہ بھی لکھنے کے بغیر نہیں چھوڑا ہے۔ اعمال نامہ کو دیکھ کر انسان کو دنیاوی زندگی کے 50 سال، 60 سال، 100 سال یا اس سے کم و بیش کی زندگی جو ہے اس کے بارے میں پورا علم ہو جائے گا، میں نے یہ زندگی کیسی گزاری ہے۔ پھر وہ عالم ایسا عالم ہے، وہ دنیا ایک ایسی دنیا ہے جس کو دار الجزا کہا گیا ہے، دار الاعمال نہیں۔ تو انسان حسرت کرے گا اور افسوس کرے گا میری دنیاوی زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزری ہے۔ اس کا حل اب نہیں ہے، بلکہ جب تک انسان زندہ ہے زندگی میں اس کا حل موجود ہے، مرنے کے بعد اس کا حل موجود نہیں ہے۔ تو آیت کریمہ کا ترجمہ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور کتاب یعنی نامہ اعمال بندے کو کے سامنے رکھ دیا جائے گا، بندے کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، آپ مجرم کو دیکھیں گے کہ وہ کانپ رہا ہوگا، وہ ڈر رہا ہوگا اس سے جو اس کے نامہ اعمال میں ہے، کیونکہ اس کا تو استحضار ہو جائے گا کہ میرا نامہ اعمال جو ہے وہ برائیوں سے بھرا ہوا ہے یا نیکیوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو ڈر رہا ہوگا، کانپ رہا ہوگا۔ جیسے قرآن کریم میں کچھ جگہوں پہ ذکر ہے، خاص کر کے سورۃ الحاقہ میں ذکر ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس آدمی کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ سے دیا گیا، دائیں ہاتھ میں، وہ نامہ اعمال پر اظہار خوشی کرے گا کہ دائیں ہاتھ سے جو نامہ اعمال دیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے اس نامہ اعمال کے اندر نیکیاں ہیں، اس نامہ اعمال میں نمازیں موجود ہیں، قرآن کریم کی تلاوت موجود ہے، ذکر اذکار موجود ہے،
دیگر جو نیک اعمال کیے وہ سارے اس نامہ اعمال میں موجود ہیں کہ دائیں ہاتھ سے نامہ اعمال دیا گیا. فیقول ہاؤم اقرؤ کتابیہ، وہ لوگوں کو اپنا نامہ اعمال دکھاتا پھرے گا کہ یہ میرا اعمال ہے، اعمال نامہ ہے، اس کو دیکھ لو. ہاؤم اقرؤ کتابیہ، اس کو پڑھو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، مجھے یقین تھا کہ مجھے حساب نامہ اعمال مجھے دیا جائے گا اور میرا نامہ اعمال درست ہے، میرا نامہ اعمال صحیح ہے. تو فہو فی عیشۃ راضیہ، یہ آدمی جس کے داہنے ہاتھ سے نامہ اعمال دیا گیا، نیکیوں سے بھرا ہوا نامہ اعمال، یہ آرام کی زندگی، خوشی کی زندگی گزارے گا. آگے تذکرہ آیا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِی لَمْ أُوتَ کِتَابِیَهْ، جو آدمی زندگی میں شریعت کا پابند نہیں رہا، دین کا پابند نہیں رہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پاسداری نہیں کی، من مانی کی. آذان ہوتی تھی، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، نصیحتیں کی جاتی تھیں، یہ نصیحت پذیری نہیں کرتا تھا، نصیحت کو قبول نہیں کرتا تھا. جتنے بھی نیک اعمال کرنے کے مواقع ہیں ان مواقع کو یہ زندگی میں کھو دیتا تھا، بلکہ یہ اہل دین سے، دین سکھانے والوں سے، دین بیان کرنے والوں سے اور قرآن سکھانے والے اور قرآن بیان کرنے والوں کا مذاق اور ٹھٹھا کیا کرتا تھا. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، سورہ مدثر کے اندر آتا ہے مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ. جنتی اپنے ہمسایہ کو دیکھے گا، اپنے دوست کو دیکھے گا، اپنے قریبی رشتہ دار کو دیکھے گا، وہ جہنم کے گہرے غار میں پڑا ہوا ہے. پھر وہ جنتی جہنمی سے پوچھے گا تمہیں کیا ہو گیا، تم تو بڑے اچھے آدمی تھے، تم تو قوم کے پینچ تھے، تم تو قوم کے مقدم تھے، بھائی تمہاری تو پورے علاقے کے اوپر دھاک بیٹھی ہوئی تھی، تم تو چودھری تھے زمانہ کے، تمہیں تو لوگ بڑا مانتے تھے، تمہیں جہنم میں کس چیز نے پہنچا دیا؟ ما سلککم فی سقر، تم کیوں جہنم میں آگے؟ تو 4 باتیں یہ بیان کرے گا، 4 سبب بیان کرے گا جہنم میں جانے کے. پہلا سبب ہوگا کہ لم نکن من المصلین، ہم اذان بھی سنتے تھے، ہم وعظ و تبلیغ بھی سنا کرتے تھے، نماز کے متعلق مسائل بھی سنا کرتے تھے، احادیث مبارکہ بھی سنا کرتے تھے، قرآن کی آیات بھی سنا کرتے تھے، لیکن نماز نہیں پڑھی، مسجد حاضری نہیں دی، محلہ کی مسجد غیر آباد رہی، جامع مسجد غیر آباد رہی، ہم نے مسجدوں کو آباد نہیں کیا، اپنے گھر میں بھی توفیق نہیں ملی نماز پڑھنے کی. لم نکن من المصلین، یہ وجہ بن گئی جہنم میں داخلے کی. ولم نکن نطعم المسکین، ہم دیکھا کرتے تھے معاشرے کے اندر غریب سے غریب آدمی ہے، مسکین آدمی ہے، فقیر آدمی ہے، کھانے کا محتاج ہے، پہننے کا محتاج ہے، اس کی طرف ہم نے
کبھی اس کو نہیں کہا آؤ ہمارے دسترخوان پر کھانا کھا لو، کبھی اس کے ہاتھ میں ایک پیسہ نہیں دیا، ایک روپیہ نہیں تھمایا، اور کبھی اس کی غمخواری نہیں کی۔ لم نکن من المصل ولم نکن نطعم المسکین، مسکین کا کوئی خیال نہیں رکھا۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، دین بیان کرنے والے، قرآن بیان کرنے والے علماء، دین پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے طلباء، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، اللہ بچائے ذلیل سمجھتے تھے، اور کہتے تھے یہ کیا کریں گے، یہ اپنی زندگی بیکار کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں، یا اپنی زندگی خراب کر رہے ہیں، ان کو کمائی کے گر نہیں آتے، ان کو پیسہ جمع کرنے کے، پیسہ کمانے کے گر نہیں آتے، اصول نہیں آتے، یہ مولوی اور یہ طالب علم کیا کریں گے؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، الٹا مذاق کو ٹھٹھا کیا کرتے تھے۔ واعظ تبلیغ ہوا مسجد میں، واعظ و تبلیغ ہوا اجلاس میں، دعوت و تبلیغ کے مسائل بیان کیے، لوگوں کو ڈرایا اللہ کے عذاب سے، خوشخبریاں بھی دیں، لیکن باہر جا کے کہا کہ ان کو کام ہی یہی ہے، کار بیکاراں بانگ و نماز، یہ بیکار لوگ ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے، یہ منشو بانگی ہوت پڑھون، یہ منشو نمازی ہوت مانو، باقی زینن نہیں، یہ ملاو کی ہی تھی، کار بیکاراں نماز بانگ و نماز۔ تو یہ سبب بن گیا جہنم میں جانے کا۔ نمازی بھی ہے، ہاں، غریب مسکین کی خبر گیری بھی کرنے والا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علماء کا مذاق کرتا ہے، دین کا مذاق اور ٹھٹھا کر رہا ہے، یہ سبب بن گیا جہنم میں جانے کا۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، یہ تین صفتیں بھی ہیں، مذاق بھی نہیں کرتا، لیکن آخرت کے دن پر یقین ہی نہیں ہے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، جب اس کو بتاتے ہیں کہ قیامت کا دن آئے گا، یقیناً آئے گا، وہاں کھٹے کھورے کا حساب دینا پڑے گا، وہاں اچھے برے کا حساب دینا پڑے گا۔ حتیٰ کہ حدیث میں آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بکری دنیا میں بے سینگ کے تھی اس کو قیامت میں سینگ دیے جائیں گے، جو دنیا میں سینگ والی تھی ہینگدار، اس کو سینگ ہٹا دیے جائیں گے، بے سینگ بکری جو دنیا میں تھی اس کو کہا جائے گا سینگ تجھے دے دیے گئے ہیں، پیدا کر دیے گئے ہیں، تیرے سر پر سینگ ہیں، جتنی ٹکر زور سے اس نے دنیا میں تجھے ماری ہے اپنے سینگوں سے، تو بھی مار لے۔ یہ قیامت کے دن کا دن ایسا دن ہوگا، وہاں حیوانات کو سے بھی بدلہ لے لیا جائے گا۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، جزا کے دن کا مالک ہے، تو بدلے کا یہ عالم کہ حیوانات سے بھی بدلہ لیا جائے گا، جن کو عقل ہی نہیں، جن کی سوچ ہی نہیں اتنی کہ وہ پاکی ناپاکی کا خیال کریں، حلال حرام کا خیال کریں، جائز ناجائز کا خیال کریں، اچھے برے کا خیال کریں، جانوروں کو چھپائیوں کو اس چیز کی عقل، اتنی عقل ہی نہیں، لیکن انسان کو عقل دی۔ اگر اس بے عقل جانوروں کو، لا عقل جانوروں کو کبھی بدلہ لے لیا جائے گا، تو انسان کو جس کو اللہ نے شعور عطا کیا، جس کو اللہ نے ادراک عطا کیا، زبردست فہم عطا کیا، فراست عطا کی، اور تمام ہر اعتبار سے اس کو کامل بنایا، اس کو عقل بخشی، کیا اس کو بغیر بدلہ کے چھوڑ دیا جائے گا؟ تو یہ کہتا تھا وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ،
قیامت کے دن کو جھٹلاتا تھا، کہتا تھا ناشکن قیامت نہ ہی کن حساب ہنتل دن ایشو پوائنٹ روبا دابا میرے یارو نہیں ہے، آنے والا ہے ایشو روبا دابا کے ایشو حقیقت، یہ حقیقت ہے، حقیقت یہ ایسی حقیقت ہے جیسی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں باہر سورج ہے، دھوپ پڑ رہی ہے۔ اب جو اتنا اندھا ہوگا وہ کہے گا کہ مجھے دھوپ نظر نہیں آ رہی ہے، یا دھوپ میں بیٹھ کر بھی کہتے ہیں دھوپ نہیں ہے۔ جو اتنا بد دماغ بد سمجھ ہوگا اس کا کیا کریں گے؟ جو سرے سے انکار ہی کر رہا ہو تو وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن کو ہم جھٹلا دیا کرتے تھے، ورنہ قیامت شروع کوئی نہیں۔ حتیٰ تار یقین، یہی عقیدہ رکھا ہوا تھا، یہی عقید السوم جو تن قیامت ہوت۔ اب قیامت آ گئی، وہی کو نے کہیں کری تھے، اب کچھ نہیں کر سکتے ہیں میرے یار، اب تو ڈنڈا برسنے والا ہے، اب تو عذاب کا کوڑا برسنے والا ہے، اور وہ عذاب کا کوڑا کیسا؟ ادنا ترین عذاب وہ ہے جس کو جہنم کی آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں، یہ ادنا ترین عذاب ہے، سب سے کم تر عذاب، سارے میں لکٹ عذاب جہنم میں آگ کے بوٹ، آگ کے جوتے۔ اس سے کیا ہوگا؟ دماغ اس کا اس طرح گرم ہوگا، کھولتا ہوگا، دماغ اس طرح ابل رہا ہوگا جس طرح چولہے پر چڑھائی ہوئی ہنڈیا، سبزی کی ہنڈیا، گوشت کی ہنڈیا ابل رہی ہوتی ہے، اس طرح دماغ ابلے گا۔ ایشو ادنا ترین عذاب۔ اب جو اس سے بڑا عذاب ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، سمجھے؟ تو وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَهَا، یہ بات رہ گئی وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ كِتَابِيَهْ، اس کو اعمال نامہ پکڑتے ہی، جو آج اس کو دائیں طرف سے پیٹھ کے پیچھے سے اعمال نامہ دیا جائے گا، اعمال نامہ پکڑتے ہی اس کو پتہ چل جائے گا، ہائے افسوس میری بربادی، یا لیتنی لموت کتابیہ، کاش مجھے دیا ہی نہ جاتا، مجھے دکھایا ہی نہ جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میں جانتا ہی نہ میرا حساب کیا ہے۔ اس سے کیا فائدہ؟ ایسا حساب دینے سے لینے سے کیا فائدہ؟ ایسے اعمال نامہ کو پکڑ کر کیا فائدہ؟ یہ حسرت اور یاس اور نا امیدی اس وقت چھا جائے گی، اور اس وقت پورا پتہ چل جائے گا کہ میری زندگی جو ہے 60 سال 70 سال کی زندگی برباد ہو چکی ہے۔ اسی سورۃ الکہف کے آخری رکوع میں آیت آتی ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لاڈلے نبی، آپ بتا دیجئے، هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں خبردار نہ کر دوں، کیا میں تمہیں بتلا نہ دوں؟ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اعمال کے اعتبار سے خسارے میں کون ہے؟ اعمال کے اعتبار سے نقصان میں کون ہے؟ اعمال کی اعتبار کچھ نقصان اسمز خود بیان کرتا ہے قرآن، الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ لوگ خسارے میں ہیں، تم لوگ چھ خسارہ اسمز تو نقصان اسمز، الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جن کی زندگی، دنیاوی زندگی کی ساری کوشش بیکار ہو گئی، ساری کوشش بیکار، سارے کام بیکار، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو اچھا کام کرتے ہیں، ایسی رزقوں کرن، مگر ادھر سے شریعت کے خلاف،
ادھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقہ کے خلاف. تو یہ ساری محنت ضائع، ساری محنت ضائع. تو دائیں بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑتے ہی انسان کو پتہ چل جائے گا کہ ہائے میری بربادی، بگوس تباہ، برباد ہو گیا بھی. یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش مجھے حساب اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا. ذرا تفصیل میں نہ جاتے ہوئے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، جب نامہ اعمال ہاتھ میں دے دیا جائے گا اور آپ مجرمین کو دیکھیں گے کہ مشفقین مما فیہ، وہ کانپ رہے ہوں گے، وہ ڈر رہے ہوں گے کہ کاش میرا نامہ اعمال، اس میں تو برائیاں ہی برائیاں ہیں، اب بنے گا کیا. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، اور وہ کہیں گے ہائے افسوس، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اس کتاب کو کیا ہو گیا. یہ جو کتاب دو فرشتوں نے تیار کی، کرامن کاتبین نے تیار کی، نیکیاں لکھنے والے نے بھی تیار کی، برائیاں لکھنے والے نے بھی برائیوں کی کتاب فائل تیار کر دی. ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، چھوٹے سے چھوٹا گناہ، بڑے سے بڑا گناہ سب درج ہے. زبان کے گناہ، کان کے گناہ، ناک کے گناہ، آنکھ کے گناہ، ہاتھ کے گناہ، پیر کے گناہ، دل کے گناہ، دماغ کے گناہ، سارا منصوبہ اس کے اندر موجود ہے. اب پریکٹیکل دیکھ لے گا. ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا جرم بھی درج کیے بغیر نہیں رکھا. ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ عمل ہوگا اس کو سامنے پائے گا. ولا یظلم ربک احدا، تیرا رب تو کسی کے اوپر زیادتی نہیں کرے گا. وقت ہو چکا، وسیع موضوع تھا، اور مزید آپ کو جو ہے قرآن کریم کی آیات سے روشناس کروایا جاتا، لیکن وقت کی قلت سامنے ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ قبولیت عطا فرمائے. چلیے، وآخر دعوانا